السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور آل کے بٹن پر کلک کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ ماہ رمضان المبارک کے گزرنے کے بعد کیا ہم متقی بنے، کیا ہم تقوی شعار بنے؟ تو ممکن ہے کچھ لوگوں کی زندگی میں تبدیلیاں آئی ہوئی ہوں، لیکن میکزیمم لوگوں کی پوزیشن ایسی ہے کہ روزے کے اثرات اور ماہ رمضان المبارک کے اثرات اس کے گزرنے کے بعد مسلمانوں کی زندگی میں نظر نہیں آتے الا ماشاء اللہ۔ تو اس مرتبہ آپ کو میں کچھ ٹپس دوں گا، کچھ سمجھانا چاہوں گا کہ آپ کو آغاز کہاں سے کرنا ہے اور کس تصور کے ساتھ ماہ رمضان کے لیے پلاننگ سیٹ کرنی ہے۔ میں ماہ رمضان میں آپ کو کیا کرنا ہے اس کا چارٹ تو بعد میں عطا کروں گا انشاءاللہ العظیم، لیکن ابھی میں آپ کو تھوڑی سی فکر بنانے کے لیے کچھ باتیں عرض کر دوں تاکہ اس مہینے کا احترام بھی اچھی طریقے سے ہو اور اس ماہ مبارک کو اچھی طریقے سے گزارنے کے لیے ہم پہلے سے پریپیئر ہو جائیں اور تیاری شروع کر دیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سب سے پہلے اس مہینے کی عظمت کو آپ سمجھیں تاکہ آپ اس مہینے کی عظمت و برکت کو سمجھنے کے بعد اس ماہ مبارک کا احترام کر سکیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کہ جب ماہ رمضان المبارک قریب آ پہنچا تھا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر بندوں کو صحیح معلوم ہو جاتا کہ رمضان شریف میں کیا کیا خوبیاں ہیں تو میری امت تمنا کرتی کہ کاش پورا سال رمضان ہی ہوتا۔ اللہ اکبر۔ یہاں سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی عظمتوں کو اجاگر فرمایا، اور اگر صحیح معنوں میں ماہ رمضان کے بارے میں لوگوں کو معلوم ہو جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت یہ تمنا کرے کہ پورا سال ماہ رمضان ہی رہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک حدیث مبارکہ کے ذریعے آپ اس ماہ مبارک کے مقام کو سمجھ سکتے ہیں کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او کما قال۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ماہ رمضان کے روزے ایمان و احتساب کے ساتھ رکھے، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اب اسے آپ سمجھیے گا اور اس کے بعد ماہ رمضان کی عظمت اور اس کے سلسلے میں اپنی سوچ بنانے کی کوشش کیجیے گا۔ جب اس کے بارے میں فقی ابو اللیث سمرقندی رحمت اللہ تعالی علیہ سے پوچھا گیا تو انہوں نے بڑی پیاری بات فرمائی کہ یہ ایمان اور احتساب سے کیا مراد ہے کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا، کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے ایمان اور احتساب۔ تو ایمان سے کیا مراد اور احتساب سے کیا مراد؟ سنیے اور اپنا ایمان تازہ کیجیے۔ فرماتے ہیں ایمان سے یہاں مراد یہ ہے کہ اللہ نے قائم اللیل اور صائم النہار کے لیے، یعنی راتوں کو کھڑے رہ کر عبادت کرنے والے اور دن میں روزہ رکھنے والے کے لیے ثواب کا جو وعدہ فرمایا ہے اس کی تصدیق کرے، یعنی دل سے سمجھے کہ یہ وعدہ اللہ کا حق ہے، اس کو سچا سمجھے اور دل سے اس کی تصدیق کرے، یعنی سچ مانے، حق جانے اور کوئی ڈاؤٹ اپنے دل میں نہ رکھے۔ یہ ہے ایمان سے مراد کہ جس نے ماہ رمضان کے روزے ایمان کے ساتھ نے وداؤٹ ڈاؤٹ جو فضیلتیں اللہ عز و جل نے روزہ رکھنے والے کے بارے میں فرمایا ہے اس کے بارے میں یقین رکھے کہ مجھے وہ ثواب ملے گا، یعنی اللہ مجھے ضرور معاف فرمائے گا، میرے اگلے گناہوں کو معاف فرمائے گا، یہ کانفیڈنس اس کے اندر ہونا چاہیے۔ یہ ایمان سے مراد ہے۔ اور احتساب سے مراد یہ ہے کہ دھیان سے اس کی طرف توجہ ہو، یعنی حصول ثواب کی نیت کرے اور اللہ تعالیٰ کے لیے خاشع رہے، دل اس کا حضور رب قدیر جل جلالہ کے حضور جھکا رہے۔ یعنی
وہ اپنی کیفیت اور اپنی سچویشن کو اچھی طریقے سے بنا لے، اپنی فکر کو اچھی طریقے سے بنا لے کہ روزے کی حالت میں اس کی توجہ اللہ عز و جل کی طرف ہو، اور ہر اس چیز سے بچے جس سے اللہ عز و جل نے روزے دار کو بچنے کا حکم دیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے دار کو بچنے کا حکم دیا۔ بالکل احتساب کرے کہ کہیں روزے میں کوئی گڑبڑی تو نہیں ہو رہی ہے، کہیں کوئی زبان پھسل تو نہیں رہی ہے، کوئی غلط بات تو نہیں نکل رہی ہے، اللہ کی ناپسند بات تو نہیں نکل رہی ہے۔ یہ بالکل، اور دل اس کا اللہ کی طرف جو ہے بالکل مائل رہے کہ میرا مولا مجھے دیکھ رہا ہے، پالنہار حقیقی مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ ہے احتساب۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی کے ساتھ ساتھ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندے کو چاہیے کہ ماہ مبارک کی حرمت و عزت پہچانے، یعنی ماہ رمضان کی حرمت کو پہچانے، اس کی عزت کو پہچانے۔ دوسری چیز، ہر وقت جھوٹ، غیبت اور فضول گوئی سے زبان کو محفوظ رکھنے کی کوشش کرے۔ اسی کے ساتھ ظاہری اعضاء یعنی ہاتھ، پاؤں، آنکھ، کان، ناک کی خطاؤں، لغزشوں سے حفاظت کرے۔ اسی کے ساتھ حسد اور عداوت مسلمین سے دل کو محفوظ رکھے۔ جب یہ سب کر لے تو اب یہ چاہیے کہ اپنے عمل پر پھول نہ جائے، خائف رہے اس بات سے کہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا یا نہیں، یعنی میرا عمل اللہ کے نزدیک قابل قبول ہے یا قابل رد میں نہیں جانتا۔ یعنی اتنی سب کچھ، اتنی احتیاط کرنے کے بعد، زبان کی حفاظت، سب کچھ کرنے کے بعد، پھر بھی اللہ سے ڈرتے ہوئے یہ سوچے کہ کہیں میرا عمل، میری عبادت، میرا روزہ اللہ رد نہ فرما دے، یہ خوف بھی اس کے دل میں رہنا چاہیے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بعض اہل حکمت و معرفت بزرگوں سے منقول ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے یوں عرض کرتے ہیں، الہی تو نے صاحب مصیبت کے لیے اپنے ذمہ کرم پر دنیا میں اجر کی اور آخرت میں ثواب کی ذمہ داری لی ہوئی ہے، تو اے میرے معبود، اگر تو نے ہمارے روزے رد کر دیے، قبول نہیں فرمائے، تو اس مصیبت پر مصیبت والے اجر سے ہمیں محروم نہ کرنا، اے وہ جو بھلائی کرنے کی صفت کے ساتھ معروف ہے۔ یعنی یہاں میں آپ کو سمجھاؤں کہ روزے کی مصیبت سے مراد کیا ہے؟ بھوک کی مصیبت، پیاس کی مصیبت، ان ساری مصیبتوں کو انسان برداشت کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی رضا کے لیے اس طریقے سے بھوکے پیاسے رہنے والے کو اجر کا وعدہ بھی فرمایا ہے دنیا میں، اور آخرت میں ثواب کا وعدہ بھی فرمایا ہے۔ لیکن اللہ والے کیا عرض کرتے ہیں کہ اے میرے کریم، اگر یہ عمل ہمارا رد ہو گیا تو نہ دنیا میں اجر ملے گا نہ آخرت میں ثواب، تو مولا تیری بارگاہ میں عرض ہے کہ ہمارے روزے کو رد نہ فرمانا۔ یہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں جن کے روزوں کو مثالی روزے کہا جا سکتا ہے۔ روزے کی حالت میں ان کی عبادت و ریاضت کا عالم یہ ہوتا جس کی کوئی انتہا نہیں، جو صرف تراویح ہی نہیں پڑھتے تھے بلکہ پوری پوری رات اللہ کی بندگی میں گزارتے، دن اللہ عز و جل کی یاد میں گزارتے۔ اب یہاں بڑی پیاری بات میں آپ کو سمجھاؤں کہ تقوی پیدا کرنے کے لیے یہ مہینہ آیا کہ ہمارے اندر تقوی پیدا ہو، ہم اللہ سے ڈرنے والے بندے بن جائیں، اس لیے کہ یہی ایک صفت، اتنی عظیم صفت ہے کہ کسی ایمان والے کے پاس اگر تقوی کی دولت آ گئی تو اللہ عز و جل اس بندے کی کسی کام کو روکتا نہیں، بلکہ یہی ایک تقوی والی صفت اتنی عظیم صفت ہے کہ اللہ رب العزت جل جلالہ متقین کے لیے 2 جنتوں کی بشارت ہے۔ متقین کے لیے اللہ عز و جل کے فرشتے سلام پیش کرتے ہیں، متقین کے ساتھ اللہ عز و جل ہوا کرتا ہے، اس کی رحمت ہوا کرتی ہے، اور متقین کو پروردگار جل جلالہ ایسی جگہ سے روزی عطا فرماتا ہے جہاں اس کا گمان بھی نہیں پہنچتا۔ اس کے سلسلے میں آیات کا ایک تسلسل ہے، لیکن اس وقت میں ان آیات کی طرف آپ کی توجہ کو مبذول کرانا نہیں چاہتا، میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں روزہ ہمیں متقی بنانے کے لیے آیا، روزہ ہمیں متقی بنانے کے لیے آیا۔ کیا ہم یہ مقصد حاصل کر پاتے ہیں؟ کیا ہم اللہ سے ڈرتے؟ اللہ اکبر، میں آپ کو کیا بتاؤں، مجھے بڑا ڈر لگ رہا ہے کہ مجھ جیسا ناکارہ
गुनहगार, सियाकार और खताकार ये कहे कि मुसलमानों की जिंदगी में अल्लाह का खौफ नहीं रह गया और माह रमजान मुबारक का एहतराम नहीं रह गया, तो मुझे डर लगता है कि कहीं मैं अपने आप को उनसे बेहतर तो नहीं समझता। नहीं, यकीनन बहुत सारे लोग हैं जो माह रमजान मुबारक का एहतराम करके मुत्तकी बनते हैं, लेकिन ज्यादातर लोगों की तवज्जो माह रमजान मुबारक में गुनाहों की तरफ तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मकसद रोजे को हासिल करने की तरफ कतई तौर पर तवज्जो नहीं होती। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, उम्मीद है आपको ये बयान पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में शेयर जरूर करें ताकि उनके अमल में इजाफा हो सके और सवाबेदार हासिल कर सके। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और ऑल के बटन पर क्लिक कर दे और हमें कमेंट करके जरूर बताएं आपकी वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।